اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 پر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ تو اس کا ترجمہ ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے تمام جہان کے لوگوں میں سے آدم علیہ السلام کو اور نوح علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان اور عمران کے خاندان کو منتخب فرما لیا۔ تو ان آیت کا پیچھے سے تعلق ہے سورہ آل عمران میں۔ ہمیں معلوم ہے کہ نجران وفد، جو عیسائیوں کا وفد تھا، وہ آیا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے بارے میں بحث مباحثہ کیا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس موقع پر سورہ آل عمران کی شروع کی آیات نازل فرمائی اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تورات اور انجیل کو نازل فرمایا قرآن سے پہلے، پھر قرآن کو فرقان اور مہیمن بنا کر نازل فرمایا۔ یعنی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو باتیں انحراف ہوا تورات میں، انجیل میں، تو اب قرآن مجید اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکمل کتاب نازل فرمائی جس میں جو تصدیق کرتا ہے جو سچی باتیں ابھی تک موجود ہے تورات میں اور انجیل میں، تو قرآن کریم ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتانے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقائد کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر کیا گمراہی اور کیا بدعت آ چکی ہے اور ان کی کتابوں میں کیا تحریف ہو چکی ہے۔ تو ان آیت کا مقصد یہ ہے کہ ان کو صحیح دین پیش کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے نازل شدہ دین ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو اس روشنی میں ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر کچھ انبیاء کرام کا نام لیا کہ اللہ نے چن لیا ہے آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو۔ تو دیکھیں اس میں جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی عیسائیوں کا عقیدہ بہت غلط ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے چونکہ جنت میں ممنوع پھل کھا لیا، اس وجہ سے وہ گنہگار ہوئے اور ساری انسانیت جو ہے وہ ان کے گناہ کی وجہ سے گنہگار ہوئی۔ اور ان کے نزدیک جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اوریجنل سن کی وجہ سے گنہگار ہوتا ہے، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کا اثر اس بچے پر ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بیپتائز کرتے ہیں بچوں کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے سولی پر چڑھ کر اس گناہ سے باقی انسانیت کو، اپنے فالوورز کو اس حضرت آدم علیہ السلام کے اس گناہ سے نجات کا ذریعہ بنایا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سیویئر یعنی کہ بچانے والے سمجھتے ہیں، اور بیپٹزم کے جو رسم ہے اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ اب وہ یہ گفٹ ہے، یہ ایک تحفہ ہے جس کے ذریعہ اب بچہ جو ہے وہ پاک ہو گیا گناہ سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چن لیا ہے۔ تو دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے انبیاء کرام کو چننا اصطفیٰ ایسا چننا ہوتا ہے کہ کسی انسان میں کوئی ایسی صلاحیت ہو جو کوئی خاص ذمہ داری نبھانے کے لیے ضرورت ہے ان صلاحیتوں کی، تو ان صلاحیتوں کی ان خصوصیات کی وجہ سے کسی شخص کو چننا اس کام کے لیے، یہ اصطفیٰ کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو چن لیا۔ کیوں چن لیا؟ تاکہ انسانوں کی رہنمائی و ہدایت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے قوانین کو لوگوں میں نافذ کرنے کے لیے انبیاء کرام جو ہے وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغامات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی عزت والا اور بہت ہی عظمت والا کام ہے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اپنے خاص بندوں کو یہ فضیلت نصیب کرتا ہے۔ تو گویا یہاں پر ان کے اس عقیدے کا انکار ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہگار، اللہ کے گناہگار نہیں ہے، اور ان کی وجہ سے ساری انسانیت گناہ میں نہیں ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی خطا کا بھی ذکر فرمایا سورہ البقرہ میں، اور اسی طرح ان کی توبہ کرنے کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کی توبہ کی قبولیت کا بھی ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ یہ ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں۔ اور اس کے بعد بھی اس کے علاوہ حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور فطرت سلیم کیا ہوتی ہے کہ حق کو قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے۔ اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ماں باپ پھر اس کو جو بھی جس مذہب پر ڈال دیتے ہیں بچہ اس مذہب پہ آ جاتا ہے، لیکن جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت سلیم پر ہوتا ہے اور اللہ کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلتیں ہمیں کیا پتہ چلتی ہے قرآن سے کہ اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا اور اس میں اپنی روح سے پھونکا، اور ان کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اور ان کو جب دنیا کا علم سکھایا، ان کو تمام دنیا کی چیزوں کا علم سکھایا، اور اس علم کی وجہ سے ان کو فضیلت نصیب فرمائی، ملائکہ سے سجدہ کا حکم دیا تمام ملائکہ کو، تو یہ مسجود ملائکہ ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جو ہے جنت میں رہائش عطا فرمائی اللہ نے ان کو، اور پھر ان کو زمین پر بھیجا، اور یہ ساری حکمتیں اور اللہ کی کریشن، اللہ تعالیٰ کا جو پلاننگ تھی کہ اس دنیا میں کس طرح سے انسانوں کو بسانا ہے، تو یہ سب ایک اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی پروگرام تھا، اللہ کا بنایا ہوا ایک پلان تھا۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام گناہگار تھے اور گناہگار رہے ہمیشہ۔ تو یہاں عیسائیوں سے چونکہ خطاب ہے تو ایک طرح سے واضح کر دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام تو اللہ کے چنے ہوئے بندے تھے، اسی طرح نوح علیہ السلام، تو نوح علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت نبی بنا کر بھیجا جبکہ لوگوں نے اللہ کو چھوڑ دیا تھا اور بتوں کو معبود بنا لیا تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان دو انبیاء کرام کے نام کے بعد آل ابراہیم فرمایا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ ان سے انبیاء کرام کا اور بادشاہوں کا سلسلہ چلایا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے وہ حضرت ابراہیم ہی کی نسل سے تھے۔ حضرت جو بنی اسرائیل میں جو انبیاء کرام آئے تو ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے جو کہ بنی اسرائیل میں آئے، اور پھر بنی اسماعیل یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، ان کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آئے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری باتیں عیسائیوں کے لیے سوچنے کے لیے تھی۔ اس وقت کے جو عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے کہ وہ اپنی نسبت اگر وہ بنی اسرائیل سے خود کو نہ کہتے، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی، تو اگر وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے اپنی نسبت کرنے کے بجائے حضرت ابراہیم جو کہ دادا تھے اور حضرت یعقوب ان کے پوتے تھے، تو اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ڈائریکٹ اپنا واسطہ جوڑتے اور یاد رکھتے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہے، تو یہ جو سارا حسد اور بغض جو ہوا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، تو ان کو یہ حسد کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ حضرت یعقوب کے دادا بھی وہی تھے جو کہ حضرت اسماعیل کے والد تھے، تو گویا حضرت ابراہیم سے ہی سارے انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، تو پھر کوئی بحث اور جھگڑا رہتا ہی نہیں۔ لیکن ان کے جو انکار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، تو ان کو یہ محسوس ہوا کہ ہماری برتری جو اتنے
صدیوں سے چل رہی ہے. ہم انبیاء کرام کی اولادوں میں سے ہمارا سلسلہ چلتا ہے اور ہم جو ہیں وہ بنی اسرائیل ہیں. تو اب یہ ہم اس سلسلے کو ختم کریں گویا کہ ہماری فضیلت ہی ختم ہو جائے گی. تو یہ سب سے بڑی وجہ تھی ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آل عمران کہا. تو عمران جو ہے اس کے بارے میں عمران کون تھے؟ تو جو انبیاء کی تاریخ میں 2 عمران ہوئے ہیں. ایک موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے والد، ان کا نام بھی عمران تھا، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران تھا. تو اگر کسی طرح سے بھی دیکھا جائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد، ان کے والد کی اولاد میں سے، ان کی آل میں سے بھی اللہ نے فضیلت دی. تو گویا حضرت موسیٰ، حضرت ہارون اور جو جتنے بھی انبیاء کرام بعد میں آئے بنی اسرائیل میں، تو وہ سب آ جاتے ہیں. اور حضرت عمران، حضرت مریم کے والد کا، چونکہ آگے حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، تو کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر آل عمران سے مطلب حضرت مریم کے والد ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے والد ہیں، کیونکہ ان کی اولاد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. تو دونوں طرح سے اس بات کو سمجھا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سب کو علی العالمین، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تمام جہانوں میں چن لیا ہے. یعنی کہ یہ انبیاء کرام جو ہیں وہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جو کہ یہ خاص ذمہ داری ادا کرتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں کو دیتا ہے کہ مخلوق کو اپنے خالق سے جوڑنے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، جو ہدایت کا پیغام پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ذریتم بعدها من بعد واللہ سمیع علیم، کہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کی نسل سے ہیں اور اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا یہاں پر کہ یہ انبیاء کرام جو ہیں وہ ان میں سے بعض یعنی سب ان کی نسل ایک ہی ہے. تو بعض ان میں سے جو ہے وہ بعض کی اولاد میں سے ہیں، اور جیسے کہ حضرت اور سارے کے سارے انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور دوسرا مطلب اس کا یہ لیا گیا کہ یہ سب انبیاء کرام کا مشن ایک ہی تھا، یہ ایک ہی پیغام، ایک ہی ذمہ داری لے کر آئے تھے، اور یہ اس کام میں ایک دوسرے کے معاون اور مددگار تھے. کیونکہ ہر نبی نے اپنے بعد آنے والے نبی کے بارے میں اپنے لوگوں کو بتایا کہ میرے بعد جو بھی نبی آیا ان کی بات ماننی ہے تم کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو یہ بات بتائی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو تم کو ان کا معاون اور مددگار بننا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اس کے بعد سے جو انبیاء کرام کا سلسلہ چلا، تو اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے کہ جب انبیاء کرام آتے ہیں اللہ کا پیغام دیتے ہیں تو لوگوں میں سے کون کس طرح کا رویہ کرتا ہے، کون اللہ کی بات کو مانتا ہے، کون نہیں مانتا. یہ ساری باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتا ہے اور سنتا ہے. اللہ سے کچھ مخفی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید کو بھی، دلوں کے اندر کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، جب وہ حاملہ تھی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے کہ اے اللہ، جب عمران کی بیوی نے کہا اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں نے تیرے نام آزاد کرنے کی منت کی نظر مانی، تو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا اور پوری طرح سے جاننے والا ہے. تو محررن، یہاں پر لفظ محررن کا کیا نظر ہم نظر مانتے ہیں. نظر ماننے کا کیا مقصد ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، نظر صرف اللہ ہی کے لیے مانی جا سکتی ہے، اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرنے کے بارے میں پکا ارادہ کرے کہ میں یہ کام کروں گا تاکہ اس سے اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو. اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیکی اپنے اوپر لازم کر لینا.
انہوں نے کیا نظر مانی کہ میرے جو بھی یہ بچہ پیدا ہوگا اس کو میں محررن، میں اس کو آزاد کروں گی اپنے، یعنی کہ آزاد سے کیا مطلب ہے کہ دیکھیے والدین کے لیے اولاد جو ہے وہ بڑی امیدیں ہوتی ہے اولادوں سے، انسان اس کے لیے اپنے دنیا کے بہت سے فائدے سوچتا ہے، تو محرر کا مطلب ہوتا ہے آزاد کیا ہوا، تو یعنی کہ انہوں نے یہ نیت کی کہ یہ جو بھی میری اولاد ہوگی یہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے مخصوص کروں گی، میں اس کو مجاہد بناؤں گی، عبادت کے لیے خاص کروں گی، اور دنیا کے کام دھندوں سے اس کو آزاد رکھوں گی، میں اپنی طرف سے اس سے کچھ بھی امیدیں نہیں رکھوں گی کہ میرے لیے کچھ کرے، میں اس کو اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی کہ یہ اللہ کے دین کی خدمت کرے۔ اور دیکھیں یہ کتنی عظمت عظیم بات ہے، کتنا عظیم جذبہ ہے ان کا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے پھر عاجزی سے کہا اللہ تو قبول کر لینا مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، یعنی تو سنتا ہے یا اللہ، تجھے معلوم ہے کہ میرا دل میں اخلاص ہے، اور میں اس اخلاص نیت سے تجھ سے یہ دعا مانگ رہی ہوں اور یہ نظر مان رہی ہوں۔ تو یہاں پر ایک مسئلہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کیا انسان اپنی اولاد کو اس طرح سے اللہ کے دین کی خدمت کے لیے وقف کر سکتا ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں رہبانیت جائز نہیں ہے، یعنی کہ رہبانیت کیا ہوتی ہے کہ انسان دنیا کی ہر چیز، دنیا کے تمام جمعوں سے کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت کرے اور صرف اللہ کی طرف دھیان رکھے، تو ہماری شریعت جو ہے وہ ایک دین ہے، ایک دین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور ہماری شریعت میں دنیا کی زندگی کو آسان طریقے سے گزارنا بھی، یہ بھی اگر ہم اللہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تمام احکامات کے مطابق اور اللہ کے ڈر کے مطابق ہم اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں دنیا میں اور اچھی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ بھی عبادت اور اچھی بات ہے۔ لیکن ہماری شریعت میں یہ نہیں ہے کہ انسان جنگلوں میں چلا جائے، غیر آباد علاقوں میں جائے اور صرف اللہ ہی کو یاد کرتا رہے، اس کو رہبانیت کہتے ہیں۔ تو پھر کیا ہم اپنی اولاد کو اس طرح سے اللہ کے لیے وقف کر سکتے ہیں؟ تو اس کے لیے مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات نازل فرمائی ہے، تو انسان اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے اپنے دل میں یہ نظر مان سکتا ہے کہ اس کی پرورش، اس بچے کی پرورش جو ہے وہ خاص طور سے وہ اللہ کے دین کو اس کو سکھایا جائے گا تاکہ وہ بڑا ہو کے اللہ کے دین کی خدمت کر سکے، مگر یہ نہیں کہ وہ دنیا سے اس کو بالکل بیگانہ ہوگا وہ، لیکن یہ کہ بچپن سے جس کی دین کی پرورش کی جاتی ہے اور اس کے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ اس کو اللہ کے دین کا کام کرنا ہے، تو یہ ایک بہت ہی اچھا طریقہ ہے کہ جس سے انسان اس طرح سے اپنے بچوں کی پرورش کرے، کیونکہ حضرت انس ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت انس کی رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے اس بیٹے کو 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دے دیا تھا کہ یہ اس کو آپ اپنی خدمت کے لیے یہ آپ کے پاس رکھے، اس کو یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ تو یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ بالکل رہبانیت تو نہیں، لیکن بچے کے لیے خاص طور سے اس پرپس سے، دیکھیں دنیا میں انسان سوچتا ہے بچہ ابھی پیدا ہونے والا بھی ہوتا ہے، یعنی پیدا ہوا نہیں ہوتا، اور سوچتا ہے میں ڈاکٹر بناؤں گی اپنے بچے کو لوئر بناؤں گی، اپنے بچے کو فلاں پروفیشن سکھاؤں گی، تو یہ دنیا کے بارے میں انسان سوچتا ہے۔ تو اس طرح ہم دین کے بارے میں اگر سوچیں گے انشاءاللہ تو یہ اس بچے کے لیے اور ہمارے لیے بھی بہترین طریقہ ہوگا، اور ہمارے لیے وہ بچہ ثواب جاریہ کا سبب بن جائے گا۔ اور دوسری بات، جب انسان یہ سوچے کہ جب بچے کی امید ہو، جب حاملہ ہو، تو اس وقت سے والدین جو ہے وہ بچے کے لیے اچھی نیت رکھیں اور اس کے لیے دعائیں کریں کہ وہ صالح اولاد ہو اور اس کو دین کی سکھانے کی دل میں خواہشات ہو انشاءاللہ، تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے بچے کی تربیت کا۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ عالم بما وضعت وليس الذکر كالانثى انی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔
تو اب جب بچی کو جنا تو کہنے لگی پروردگار مجھے تو لڑکی ہوئی، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ کیا اولاد ہوئی ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں، میں نے اس کا نام مریم رکھا، میں اسے اور اس کے اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ظاہر جب بچی پیدا ہوئی تو اب مریم علیہ السلام کی والدہ کو یہ پریشانی ہوئی کہ اب جو ہے لڑکی جو ہے وہ کیسے یعنی کہ بیت المقدس میں کیسے رہے گی اور کس طرح سے وہ خدمت کرے گی دین کی، کیونکہ جو کام مردوں کا ہوتا ہے یہ کام یعنی کہ مسجد میں رہنا اور اللہ کے دین کی خدمت کرنا، یہ عام طور پر ظاہری بات ہے کہ عورت کے لیے تو بہت مشکل ہوتا ہے ایسا کرنا۔ واللہ عالم بما وضعت، کہ اللہ زیادہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کس کو جنا، یعنی بیٹی ہوئی یا بیٹا ہوا۔ تو اس قول کے بارے میں یہ کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یعنی کہ پہلے تو یہ مریم علیہ السلام کی والدہ کا قول ہے یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، تو دونوں طرح سے تفسیر کی گئی ہے کہ جب بیٹی پیدا ہوئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز قائم رکھتا ہے اور میں نے تو نظر اللہ سے مانی تھی، تو اب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ نے اگر بیٹی دی مجھے تو پھر یہ اللہ ہی کی مرضی ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے کہ اس کو کیا ہونا تھا جب اس نے نظر مانی تھی، جب بھی اللہ کو معلوم تھا۔ اور لیس الذکر کالانثی، اور جو کام اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام سے لینا تھا کہ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا کام لینا تھا ان سے، تو اس کام کے لیے عورت ہی کی ضرورت تھی، لڑکی ہی کی ضرورت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو چنا۔ دوسرا مسئلہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے لیے، دیکھیں دعا جو ہے وہ اس کے آداب ہیں کہ انسان وضو کر کے اور قبلہ رخ ہو کے اگر دعا کرتا ہے اور اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، درود شریف پڑھتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے دعا مانگنے کا۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بندہ کسی وقت بھی بات کر سکتا ہے، اپنے دل کی بات اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہے، اللہ سے دعا مانگ سکتا ہے۔ بعض اوقات انسان کو ایک دل میں ایک جذبہ اٹھتا ہے اور اس کو خیال آتا ہے کہ میں اپنے رب سے یہ چیز مانگ لوں، تو وہ اس وقت انسان کی اخلاص نیت ہوتی ہے، ایک تڑپ ہوتی ہے، ایک جذبہ ہوتا ہے، تو اس وقت انسان فوراً بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتا ہے اور اپنے دل کی بات کر سکتا ہے۔ جیسے کہ یہاں پر بچی کی پیدائش پر انہوں نے فوراً سے کہا یا اللہ یہ تو لڑکی ہو گئی، تو گویا کہ یہ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے دروازے کھلے ہیں دعا کے لیے، اور انسان ہمیشہ کبھی بھی کس حالت میں بھی دعا کر سکتا ہے۔ دوسری بات نام رکھنے کا مسئلہ، تو انہوں نے بچی کا نام مریم رکھا، تو اس پر یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہو جب بھی فوراً اسی وقت اس کا نام بھی رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات میرے ہاں لڑکا ہوا اور میں نے اس کا نام اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا، یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو لیکن دوسری حدیث مسند احمد میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ اپنے عقیقے میں گروی ہے، 7ویں دن عقیقہ کرے یعنی جانور ذبح کرے اور نام رکھے اور بچے کا سر منڈوائے۔ تو یعنی کہ دونوں باتوں پر عمل کیا جا سکتا ہے کہ یا تو فوراً سے نام رکھا جائے اور یا پھر اس کے عقیقے والے دن، اور عقیقہ 7ویں دن کرنا زیادہ سنت سے ثابت ہے۔ ویسے تو عقیقہ بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن کیونکہ یہ ایک جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ گروی ہوتا ہے، یعنی جب تک جانور یہ اللہ کی نعمت ہوتی ہے اولاد، تو انسان جب تک جانور کی قربانی نہیں کرتا اللہ کے شکر گزاری میں، تو اس وقت تک جیسے بچہ جو ہوتا ہے وہ ایک اس کی پیدائش کا صحیح طرح سے شکر نہیں ادا ہوا ہوتا۔ تو بہرحال دونوں طرح سے جائز ہے یہ کہ عقیقے والے دن نام رکھے یا اسی دن رکھے۔
پھر انہوں نے دعا مانگی کہ انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، کہ یا اللہ میں اس بچی کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں کہ شیطان مردود کے شر سے تو اسے بچانا۔ یہاں پر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں تو ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے لیے پناہ مانگتے ہیں اللہ کے کہ اللہ تو مجھے اپنی پناہ میں رکھنا شیطان مردود کے شر سے۔ لیکن جو ہے اگر کسی بچے کے لیے یا کسی اور کے لیے جب دعا مانگتے ہیں تو اعوذ کے بجائے اعیذ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں۔ اعیذھا، ہاں جو ضمیر ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے ہے کہ میں پناہ میں دیتی ہوں حضرت مریم کو بیکا، تیری پناہ میں دیتی ہوں اللہ، اور اس کی اولاد کو بھی۔ دیکھیں کتنی دور اندیش والدہ ہے کہ اپنے بچے کے لیے ہی نہیں بلکہ اس کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا مانگ لی کہ اس کو شیطان مردود کے شر سے بچانا۔ ایک حدیث ہے جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، یعنی چھوتا ہے اس کو، جس سے وہ بچہ چیختا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مس شیطان سے حضرت مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ماں کی ساری دعائیں قبول کی، کیونکہ ظاہر ماں کا بھی دیکھے کیسی ماں ہے اور کیسا جذبہ ہے اس کا، کیسا ایمان ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی قدر فرمائی اور اس کی دعاؤں کو قبول فرمایا۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا فَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ اسے اس کے پروردگار نے اچھی طرح قبول فرمایا اور اسے بہترین پرورش دی اور اس کی خیر خبر لینے والا زکریہ علیہ السلام کو بنایا۔ جب کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے حجرے میں جاتے، اس کے پاس روزی رکھی ہوتی۔ وہ پوچھتے اے مریم یہ روزی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ وہ جواب دیتی یہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار رزق دیتا ہے۔ تو اس آیت میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا حضرت مریم کی ماں کی اس نظر کو قبول فرمایا، اور حضرت مریم علیہ السلام کو تقویٰ کا وہ معیار عطا فرمایا کہ وہ دینی مقاصد کے حصول کے لیے ہزاروں لڑکوں سے سبقت لے گئیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام کو ان کا ذمہ دار بنایا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کی بیوی اور حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ دونوں بہنیں تھیں، تو وہ حضرت زکریہ علیہ السلام سے رشتہ بھی تھا حضرت مریم علیہ السلام کا، اور حضرت زکریہ علیہ السلام خود بھی نبی تھے اللہ کے، اور انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو علم سکھایا دین کا، اور وہ دینی ماحول میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی پرورش کروائی۔ تو جب حضرت مریم علیہ السلام بیت المقدس میں ایک بالکل حجرے میں اپنا ان کا حجرہ تھا، اکیلی رہا کرتی تھیں، اور حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جاتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے، تو جب بھی وہ جاتے ان کے پاس تو ان کے پاس پھل رکھے ہوئے ہوتے تھے، اور وہ پھل ایسے ہوتے تھے جو کہ بے موسم کے پھل ہوتے ہیں، یعنی اس زمانے میں اس جگہ پر پائے جانے والے پھلوں سے الگ ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام بڑے حیران ہوتے اور ان سے پوچھتے کہ اے مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے رزق آتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ معجزات جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ انبیاء کرام کو دیتے ہیں، اور معجزات اور کرامات میں فرق ہوتا ہے۔ تو معجزات سے انبیاء کرام کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، وہ دلائل ہوتے ہیں ایک طرح سے
جو ایسی چیزیں حضرت انبیاء کرام کر سکتے ہیں جو کہ عام لوگ نہیں کرتے. لیکن ولی اللہ جو ہوتے ہیں ان سے کرامات تو ہو سکتی ہے، ثابت ہے، لیکن یہ حضرت مریم علیہ السلام کی کرامت تھی کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق ملتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہے جتنا بے حساب رزق عطا فرمائے. تو ہمیں اس کے دلائل، کرامات کے دلائل ملتے ہیں ہمیں کہ یہ چیز ہو سکتی ہے. صحیح بخاری میں بھی ہے کہ حضرت خباب بن عدی انصاری تھے، خبیب یا خباب ان کا نام تھا. تو وہ ان کو جب پکڑ لیا، مشرکین کے قید میں آ گئے تھے وہ، تو اس وقت قید میں ان کے پاس انگور کے گچھے ہوا کرتے تھے جو کہ ممکن نہیں تھا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو رزق دیا جاتا تھا. ان کو مکہ میں کافروں نے شہید کر دیا تھا. تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو لیکن یہ بات ضروری ہے جاننا کہ یہ جو کرامات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ہاتھوں میں دیتا ہے. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان بدعتی ہے، مشرک ہے، قرآن اور سنت سے بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ عجیب عجیب سے چیزیں کرتا ہے اور وہ اس کو لوگ ولی اللہ سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ولی اللہ ہے، اسے دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایسے لوگ ولی اللہ نہیں ہوتے ہیں. ولی اللہ صرف وہی ہو سکتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہوتے ہیں، شریعت پر چلنے والے ہوتے ہیں اور عبادات اور نیکیوں میں نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں. تو جیسے جو لوگ اس طرح کی بدعت، یعنی جو بدعتی ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، جو بظاہر دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اگر وہ اس طرح کے خرق عادت کوئی چیز کرتا ہے تو وہ جو ہے جادو یا شیطانی عمل تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کی طرف سے کرامت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس طرح بہت سے لوگ گمراہ بھی کرتے ہیں اور اس سے اپنا روزی کا ذریعہ بھی بنا لیتے ہیں. اور بہت سے لا علم لوگ جو ہے وہ دین کا علم نہ رکھنے والے ان کو اللہ کا ولی سمجھ لیتے ہیں. هنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. تو پھر اسی جگہ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو دعا سننے والا ہے. تو جب حضرت مریم علیہ السلام کی اس کرامت کو دیکھا، حضرت مریم علیہ السلام کی عبادات کو دیکھا، ایک صالح اللہ کی نیک بندی جیسے کو دیکھ کے ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ مجھے بھی اولاد دے. حالانکہ ان کی عمر بہت ہو چکی تھی لیکن ان کے پاس اولاد نہیں تھی اور ان کو یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے لڑکا دے جو کہ میری جگہ دین کے کام کرے. کیونکہ وہ زمانہ بہت کرپشن ہو چکا تھا، جو یہود تھے اس زمانے کے، بنی اسرائیل تھے، ان کے اندر بہت سی برائیاں آ چکی تھی. اور حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ بہت فکر تھی کہ میرا اب اتنا بڑھاپا آ گیا ہے اور میری کو اولاد بھی نہیں ہے، تو یہ نیک کام اب کون ان کی اصلاح کے کام کے لیے میں کس کو اپنی جگہ کس کو میں یہ ٹریننگ دوں کہ وہ یہ اصلاح کا کام کرے. تو انہوں نے اللہ سے اسی وقت دعا مانگی اور بیٹے کی خاص طور سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا دے. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیٹے کی دعا مانگی جا سکتی ہے. لیکن حدیث میں بیٹی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی کی اچھی پرورش کا بھی اجر بتایا گیا ہے کہ اگر کسی کو اللہ بیٹی دے اور وہ اس کی اچھی پرورش کرے تو اس کا اجر و ثواب بھی بتایا گیا ہے. تو گیا بیٹا یا بیٹی دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو بھی مانگے انسان، اور اگر یہ بھی صرف اولاد مانگ لے، بیٹا بیٹی نہ بھی کہے تو مگر یہ ضرور دعا مانگے کہ اللہ اسے نیک اور صالح اولاد دے، کیونکہ نیک اور صالح اولاد ہی انسان کے لیے ثواب جاریہ بنتی ہے اور اس کے لیے دنیا اور آخرت کے لیے خوشی اور آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنتی ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب
ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ فرشتوں نے انہیں آواز دی جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تجھے یحییٰ کی یقینی خوشخبری دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی کلمہ کی تصدیق کرنے والا سردار اور ضابط نفس اور نبی ہے، نیک لوگوں میں سے ہے۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کی دعا فوراً قبول فرما لی، اور جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آ کے ان کو خوشخبری دی۔ تو دعا جو ہے، دعا کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی، دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی دعا فوراً قبول ہوئی۔ بعض اوقات ہماری دعائیں بھی فوراً قبول ہو جاتی اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دعا قبول ہوئی ہے، لیکن بعض اوقات تاخیر سے قبول ہوتی ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ہمیں جو دعا مانگی ہوتی ہے وہ تو نہیں ملتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بجائے ہمیں کوئی اور فائدہ نصیب فرماتے ہیں، یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں اس دعا کو ہمارے لیے اجر و ثواب کا ذریعہ بناتے ہیں۔ یعنی کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے سب ہوتا ہے، جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو بشارت دی گئی کہ یہ حضرت یحییٰ، ان کا نام اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ ان کا نام یحییٰ ہوگا، اور یہ حضرت اللہ کی کلمہ کی تصدیق، اللہ کا کلمہ سے یہاں مراد جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش معجزانہ کلمہ کن سے ہوئی، اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے ہوئی، اس وجہ سے ان کو یہاں پر اللہ کا کلمہ کہا گیا۔ تو اللہ کی کلمہ کی تصدیق یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، اور یہ دونوں آپس میں ان کا رشتہ بھی ہے، خالہ زاد بھائی ہوئے یہ دونوں، یا پھر حضرت مریم حضرت یحییٰ کی خالہ ہوئی تب بھی ان کا رشتہ ہے۔ پھر ان کی خصوصیات بھی بتائی، ان کی صفات بھی بتائی کہ وہ سید یعنی کہ سردار ہوں گے، حصور یعنی کہ حصور، حصار جو ہوتا ہے قلعے، جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں حصار، حصار کا مطلب گھیرا ہوا یعنی کہ محفوظ، تو گناہوں سے بچنے والا ہوگا، وہ گناہوں کے قریب بھی نہیں جائے گا، نیک انسان بنیں گے حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ نے یعنی نہ صرف ان کی پیدائش کی ان کو خوشخبری سنائی، بلکہ ان کی صفات، ان کی خوبصورت صفات کا بھی ذکر بتا دیا حضرت زکریا علیہ السلام کو۔ قال رب انا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ کہنے لگے اے میرے رب، میرے ہاں بچہ کیسے ہوگا، میں بالکل بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے۔ تو نبی تھے، ظاہر اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن ایک خوشی اور ایک تعجب، چونکہ اپنا بڑھاپا، اپنی بیوی کا بڑھاپا دیکھ کر ایک تعجب تو ضرور ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں اب مجھے بیٹا ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جس حال میں ہو اسی حال میں لڑکا پیدا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کسی ظاہری سبب کا محتاج نہیں، کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی اللہ کو، تو اس کے نزدیک کوئی بھی بات بڑی نہیں ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو اس طرح سے خوشخبری ملی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا فاذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے مزید دعا کی، کہنے لگے کہ پروردگار میرے لیے اس کی کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا نشانی یہ ہے کہ 3 دن تک تو لوگوں سے بات نہ کر سکے گا، صرف اشارے سے سمجھائے گا، تو اپنے رب کا ذکر کثرت سے کر اور صبح شام اسی کی تسبیح بیان کرنا۔ تو چونکہ یہ بہت بڑی خوشی تھی حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے، تو خوشی اور اشتیاق میں انہوں نے اللہ سے نشانی مانگی کہ مجھے کب پتہ چلے گا کہ میرے ہاں اب اولاد ہونے والی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی بتائی کہ 3 دن تک یعنی کسی بغیر بیماری کے کسی اور مگر وہ بات نہیں کریں گے، خاموش رہیں گے. تو پھر جب یہ نشانی واضح ہو تو پھر تم کو کیا کرنا ہے کہ صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کوئی خاص نعمت دے انسان کو تو اس کا شکر کرنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں اور تسبیح کرنی چاہیے اللہ کی. تو نعمتوں کے ملنے پر شکر کرنا، اس سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نعمت باقی رہتی ہے.